آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً 15 سال تک ملک کی وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کا دور حکومت سیاسی کامیابیوں اور ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جبر کے الزامات کے سائے میں گزرا۔ ان کی قیادت میں بنگلہ دیش نے معاشی میدان میں ترقی کی، لیکن ان کے سیاسی مخالفین اور ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اس ترقی کی قیمت انسانی حقوق کی پامالی اور آزادانہ سیاسی اظہار پر پابندیوں کی شکل میں چکائی گئی۔ شیخ حسینہ کا تعلق بنگلہ دیش کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے ہے۔ وہ شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے بانی اور پہلے صدر تھے، ان کی بیٹی ہے۔ 2009 میں وزیر اعظم بننے کے بعد حسینہ نے ملک میں معاشی ترقی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، جن میں انفراسٹرکچر کی تعمیر، توانائی کے شعبے کی بہتری اور صحت و تعلیم میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ ان اقدامات کی بدولت بنگلہ دیش کی معیشت میں بہتری آئی اور ملک نے عالمی سطح پر اپنی شناخت مضبوط کی۔ اگرچہ حسینہ کے دور حکومت میں بنگلہ دیش نے ترقی کے کئی مراحل طے کیے، لیکن ان کی حکومت پر جبر و استبداد کا بھی الزام لگایا گیا۔ 2024 میں جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس کے پیچھے کئی سیاسی اور سماجی عوامل کار فرما تھے، خاص طور پر طالب علموں کے مظاہرے اور جو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تھے شدید ہنگاموں میں بدل گئے۔ ان مظاہروں کو دبانے کے لیے حسینہ کی حکومت نے سخت اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان واقعات پر شدید تنقید کی اور حسینہ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت قتل اور سیاسی مخالفین پر جبر کا الزام عائد کیا۔ اس کے علاوہ حزب اختلافات کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور میڈیا پر قدغنی لگائی گئی۔ یہ الزامات ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ 2024 کے وسط میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج کے نتیجے میں حسینہ واجد کو بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد عوامی لیگ کے کئی رہنما روپوش ہو گئے یا دوسرے ممالک میں چلے گئے۔ بھارت اور حسینہ کے قریبی تعلقات کی وجہ سے ان کی واپسی یا حوالگی کے امکانات کم ہیں، حالانکہ بنگلہ دیش کی عدالتیں اور عالمی ادارے ان کے خلاف تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت تشکیل دی گئی۔ یہ حکومت ملک میں اصلاحات لا رہی ہے تاکہ آئندہ انتخابات شفاف اور منصفانہ طریقے سے منعقد ہو سکیں۔ ان اصلاحات کا مقصد عدلیہ، پولیس اور مالیاتی اداروں کو مستحکم کرنا ہے، جنہیں حسینہ کی حکومت کے دوران نظر انداز کیا گیا تھا۔ عبوری حکومت کے اقدامات کو سیاسی حلقوں میں ملا جلا رد عمل ملا ہے۔ جہاں کچھ ماہرین ان اصلاحات کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہیں عوامی لیگ کے حامیوں کا خیال ہے کہ ان کی جماعت کو اس عمل سے الگ کر کے کوئی بھی سیاسی عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم عوامی لیگ کو اپنی جماعت میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ پارٹی پر الزامات کی وجہ سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ کا سیاسی مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ان کے خلاف جاری تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اقوام متحدہ کا حقائق معلوم کرنے والا مشن جو بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر رہا ہے، اس عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم حسینہ کے سیاسی مخالفین کا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شیخ حسینہ واجد کی سیاست کا سفر کامیابیوں اور تنازعات سے بھرپور رہا ہے۔ ان کے حامی انہیں بنگلہ دیش کی ترقی کا معمار مانتے ہیں، جبکہ ان کے ناقدین انہیں انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مستقبل میں ان کا سیاسی کردار کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست پہ ان کا اثر و رسوخ ہمیشہ محسوس کیا جائے گا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔